بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 کا ترجمہ۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کی نافرمانیوں کا اور ناشکری کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع میں 2 باتیں سامنے آئی تھی کہ جب فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، آگے جا کے میدان تیہ میں یہ پہنچے تو اللہ کا حکم یہ ملا کہ یہاں سے جا کر کے جو تمہاری اصل سرزمین ہے، تمہارے باپ دادوں کی زمین ہے، تمہارا مرکز ہے، ارض مقدسہ، اس کو چھڑاؤ۔ لیکن چونکہ سال ہا سال سے انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی فرعون کے ساتھ، اس لیے ان کی ہمتیں اتنی پست ہو گئی تھی کہ انہوں نے وہاں جانے سے ٹال مٹول کیا اور انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں 40 سال کے لیے مقید کر دیا ہے۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک تو ان کو سزا دینی تھی اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان کی تربیت ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ نہیں گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کا یہیں انتقال ہوا میدان تیہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہیں انتقال ہوا، پھر اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کے زمانے میں یہ گئے ہیں اور ارض مقدسہ کو چھڑایا ہے۔ تو میدان تیہ کے اندر جب ان کو سائے کی ضرورت پڑی تو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے اس صحرا کے اندر ان پر بادلوں کا سایہ مقرر کر دیا۔ جب بھی دھوپ نکلتی تھی تو ایک سایہ آ کے ان کے سروں پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر ان کو کھانے کی ضرورت پڑ گئی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے من و سلوہ اتارا ان کے اوپر۔ پانی کی ضرورت پڑی، اس کا ذکر ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، مار اپنا عصا پتھر پر، اپنی لاٹھی پتھر کے اوپر مارو۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے 12 چشمے۔ جیسے کہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبیلے بنے، اس لیے اور ان میں اتنا اختلاف پایا جاتا تھا کہ اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکالا۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے اپنے پینے کے گھاٹ کو، اپنے پانی کے گھاٹ کو جان لیا۔ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ یہ وہاں رہتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے اس دوران۔ اب جب وہ من و سلوہ مستقل کھاتے رہے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ زمانہ ہو گیا کبھی ہم نے سبزی نہیں دیکھی اور جو ہماری طبعی غذائیں وہ ہمیں نہیں ملتی، ناشکری کر دی، تو اس کا مطالبہ کر دی، ان کی ناشکری کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب تم نے کہا، یعنی تمہارے بڑوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ فادع لنا، پس مانگ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، تاکہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز میں سے جو اگاتی ہے زمین، جو زمین میں سے نکلتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ من بقلہا، زمین کی سبزیوں میں سے، بقل کہتے سبزی کو، سبزی میں سے، وقثائہا، قثہ کے 2 معنی کرتے ہیں، کھیرے کو بھی کہتے ہیں اور ککڑی کو بھی کہتے ہیں، اور کھیرے میں سے، ککڑی میں سے، وفومہا، فوم کے بھی 2 معنی کرتے ہیں، لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں۔ وفومہا، اور گندم میں سے اور لہسن میں سے،
وعدسها اور دال میں سے، عدس کہتے ہیں مسور کی دال کو، وعدسها اور دال میں سے، وبصلها اور پیاز میں سے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قال کا قائل وقت کا پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہو سکتا ہے جو پیغمبر کے ذریعے سے ان کو ملا۔ کیا تم تبدیل کرتے ہو، کیا تم بدلتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو ادنا ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، بہتر چیز کو چھوڑ کر کے بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نعمت مل رہی ہے روزی، اور تم اس چیز کو لیتے ہو جس میں مشقت تکلیف بھی ہے اور اس سے بہتر بھی نہیں ہے۔ اہبطوا، اترو، مصراً، کسی علاقے میں، مصر کا مطلب شہر، شہر کا بھی ہوتا ہے، اب اس سے ملک مصر بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، لیکن چونکہ وہاں کا حکم تھا نہیں، راجح قول یہ ہے کہ عام شہر مراد ہے، جیسے کہ بعد میں اللہ کے حکم کے مطابق یہ گئے۔ اہبطوا، اترو، مصراً، کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس بے شک تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ماری گئی ان پر اور مسلط کی گئی، وضربت اور ماری گئی اور مسلط کی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ محتاجی، ذلت اور مسکنت دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ذلت کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے، مسکنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی نظروں میں ذلیل و حقیر ہو جائے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور پھرے یہ لوگ اللہ کے غصے کو لے کر کے، جہاں کہیں بھی ہے قرآن کریم نے فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب، دوسرے مقام پر کہ غصے پر غصہ لے کے پڑے، غیر المغضوب علیہم، اس سے بھی یہود مراد ہے، اللہ کا غصہ اترا کہ جاننے کے باوجود، سمجھ کی باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، ناقدری۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ ان پر ذلت مسکنت مسلط کی گئی، اللہ کا غصہ ان پر پڑا، کیا وجہ ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے، بہت انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، بغیر الحق، نا حق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے حد سے نکلنے والے، تجاوز کرنے والے۔